آج بھی جسے عباس کے علم سے تکلیف ہوتی ہے، شیعوں کے پوچھتے جی بس ٹھیک ہے احتراماً گھر میں لگا لینا چاہیے، لیکن یہ بس ذاکروں نے قوم کو اس تربیت کر دی ہے، یہ علم سے جا کے شفا مانگتے ہیں۔ کپڑا کیسے شفا دے دیتا ہے؟ جاہل مولوی، تو مدرسے میں رہتا ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ نے یعقوب کو یوسف کے کرتے سے شفا دی۔ قصور مولوی کا نہیں۔ جب ان پڑھ بچہ مدرسے میں داخل ہوگا تو وہ بڑا ہو کے دین کی بربادی اتارے۔ کبھی آج تک کسی نے پڑھا لکھا بچہ محنتی بھی بھیجا مدرسے میں؟ سارے بچے پاس ہو گئے۔ بادشاہ حسین عزت ہے۔ میں حقائق آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بابا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ بندے ہم سے ممبر کا حساب لیتے ہیں، ہمیں بلڈنگوں کا حساب کیوں نہیں دیتے؟ ہم سے پوچھو، ہم نائب امام ہیں، پھر 15 شعبان کو ہم سے رک کے آٹے میں گدوا کے نہروں میں کیوں بہاتے ہو؟ وہ بھی ہم سے خط لے کے امام کو پہنچایا کرو۔ حد ہو گئی، خمس خود لے لینا۔ عریضے آٹے میں گوند کے پانی میں بہاؤ۔ اگر نائب امام ہو تو یہ خط امام تک پہنچا کے دکھاؤ۔ ان پڑھ جہالت کی بنیاد پہ دین کو مذاق بنایا گیا۔ نہیں جی یہ زنجیر زنی کرتے ہیں، اس زنجیر کا کیا فائدہ؟ یہ خون گلیوں میں بہاتا ہے، یہ بلڈ بینک کو دینا چاہیے۔ اور جاہل، بلڈ بینک ہر بندے کا خون نہیں لیتا۔ لیتا ہے بلڈ بینک، وہ پہلے خون لیتا ہے سیمپل کے طور پر، پھر اسے لیب میں ٹیسٹ کرتا ہے، اس میں کوئی انفیکشن تو نہیں، ہلکا سا بھی خون میں وائرس ہو مگر چل واپس۔ تیرا خون کسی مریض کو نہیں لگ سکتا، تیرے خون میں انفیکشن ہے۔ اب میں جملہ کہوں راول پنڈی میں اور مجھے چہروں سے آنکھوں کی تائید چاہیے، بلڈ بینک مریض کا خون نہیں لیتا، حسین مریض کا لیتا ہے، شفا دے کے واپس کر۔ بادشاہ حسین۔ اور ویسے بھی جو خون بلڈ بینک کو دیا جاتا ہے وہ جسم کی ایک مخصوص وین ہے جس سے نکلتا ہے، اور جو زنجیر زنی پہ ہم خون بہاتے ہیں وہ کمر میں، ہماری کمر کی جلد کے نیچے ایک باریک باریک خون کی رگیں جن سے خون نکلتا ہے، یہ خون مریض کو نہیں لگتا۔ یہاں والا خون مریض کو لگتا۔ کوئی اور بہانہ کرو حسین کے مقابلے پہ آنے کا، کوئی اور طریقہ سوچو حسین کے مقابلے پہ آنے کا۔ یہ قوم گناہگار ہے، غدار نہیں ہے۔ ولایت علی سے دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ حسین کا ماتم کسی فتوے کا محتاج نہیں۔ ماتم شبیر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، جب ہم حسین سے کھل کے مانگتے ہیں پھر دیتے بھی حسین کو کھل کے ہیں۔ نہ جی دنیا میں یہ ویڈیوز آتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کی نظروں میں شیعت جو ہے وہ دہشت گرد مذہب کے طور پہ ابھرتی ہے، لہذا شیعت کا چہرہ بچانے کے لیے ہم زنجیر زنی روک رہے ہیں۔ تو پھر ہر سال یہ جو اتنے کروڑوں روپے کے بکرے ذبح کرتے ہو، لوگ تو اس کو بھی مذاق سمجھتے ہیں۔ تم نے غیر مسلم کو دیکھ کے اسلام کے خط کب سے کھینچنے شروع کیے؟
بس ڈاکٹر اقبال نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نے کہا اسلام چاہتا ہے جیسا میں چاہوں مسلمان ویسے ہو جائیں، اور ملا چاہتا ہے جیسا میں چاہوں اسلام ویسا ہو جائے۔ اپنے ذاتی، توجہ میری طرف رکھیے گا صاحب، اپنے ذاتی خیالات کا نام اسلام نہیں، 14 کے کردار کا نام اسلام۔ ولایت علی، عزاداری شبیر، عزت سادات، یہ میری قوم کے مذہب کی اساس ہے، پہچان ہے ہماری ولایت۔ تکلیف ہو رہی ہے، طرح طرح سے تکلیف ہو رہی ہے، آل محمد کی خوشی جس طریقے سے بھی منائی جائے اس طریقے سے تکلیف ہو رہی ہے، نہیں جی یہ طریقہ بھی رائج نہیں ہے، یہ طریقہ بھی رائج نہیں ہے۔ جب ہم نے لسٹ نکال کے پوچھنے شروع کیے نا یہ طریقہ کب کب سے شروع ہوا، تو ہمارے پاس فرشتے بڑی لمبی ہیں۔ اگر تمہارا عقیدہ اجازت نہیں دیتا تو نہ آیا کرو مجلسوں میں، کہیں اپنے خاموش حجرے میں مجلس سے جاؤ، کبھی بھی عقیدے کو اعمال کے سامنے لے کے آنے کی کوشش نہ کرنا۔ حر کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا۔ میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، آپ بولیں گے تو میں لفظ کہہ سکتا ہوں۔ حر کے پاس روزہ تھا، حسین نہیں تھا۔ کوئی مولوی مجھے قرآن کے حاشیے پر لکھ کے بتائے کہ حر کو کیا وہ نمازیں فائدہ دیں گی جو اس نے یزید کے لشکر میں رہ کے پڑھی؟ کیا حر کو وہ سجدے فائدہ دیں گے جو اس نے یزید کے لشکر میں رہ کے کیے؟ کیا اس کے وضو میں غلطی تھی؟ کیا اس کی قرأت میں غلطی تھی؟ کیا اس کے رکوع و سجود میں غلطی تھی؟ پھر مولوی مجبور ہو کے کہے گا اصل میں وہ نمازیں اس لیے قبول نہیں ہو سکتی کہ تب وہ حسین کے لشکر میں نہیں تھا، تب اس کا حسین جیسا امام نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حر نے کربلا کی گرم ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ ایک ایسا اصول لکھ دیا ہے جسے قیامت تک کوئی یزید زیادہ مٹا نہیں سکتا۔ حر نے کربلا کی ریت میں لکھ دیا ہے کہ اسلام جیسے مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ۔ اسلام کے سہرے کو حسین کہتے ہیں۔ عباس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان بلاؤ وہ اندر کدو آنی ہے جو چھوڑ سارے بولو مل کے حیدری۔ امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ عباس کعبے کی چھت پہ آئے، عباس نے کعبے کی چھت پہ آ کے خطبہ دیا۔ کیا کہنے، توجہ میری طرف کرنا جوان، کیا کہنے؟ عباس تیری جرت کے، باپ کعبے میں آیا تھا، بیٹا کعبے پہ آ گیا۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ عباس کعبے کی چھت پہ آئے، 12واں بھی کعبے کی چھت پہ آئے گا۔ عباس کعبے کی چھت پہ، بندے سمجھتے ہیں کہ شاید حسین نے مکے میں حرام توڑ دیے تھے اور حسین صرف 72 لے کے گیا تھا۔ حسین 72 نہیں لے کے گیا، حسین کربلا میں جاتے ہوئے کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلا گیا۔ اب کعبے کی روح حسین کے پاس آ گئی، اب روح کعبہ حسین کے پاس آ گئی۔ اگلی سطر میں جو بندہ تائید کرے گا ممبر کے مصلی پہ دعا کروں گا میرا بادشاہ حسین اسی سال وہ حال حسین بادشاہ کی زری پہ جا کے لگ جائے۔ حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چل گیا۔ اگر کعبے کی روح حسین کے ساتھ نہ جاتی تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل۔ حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چل گیا۔ اب مکے میں اللہ کا گھر، وہاں روح کعبہ۔ توجہ میری طرف کرنا،
وہاں جو جائے گا وہ کعبے کو چومے گا، یہاں جو آئے گا وہ توحید کو چومے گا۔ میں آخری سطرے کہوں گا اور انہی سطروں میں مجھے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے تائید چاہیے۔ حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے، حسین کعبے سے کعبے کی روح کو، حسین کعبے سے کعبے کی روح کو، حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلا گیا۔ اگر آج بھی کسی بندے کو یقین نہ آئے، آج بھی کربلا جاؤ، حسین کی زری پہ سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقد زار اللہ۔ جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اس نے